بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انفو نیوز نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں اقرا لیاقت جی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں قائد تحریک کے جموں اینڈ کشمیر مسلم لیگ راجہ محمد آزاد خان صاحب۔ ہم ان سے جانیں گے ان کے حالات زندگی اور یہ پوچھیں گے کہ انہوں نے یہ تحریک کب سے شروع کی ہے اور اس تحریک میں ان کے مستقبل کے کیا پلانز ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ شکر اللہ کا، میں ٹھیک ہوں، آپ بھی ٹھیک ہیں؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں۔ راجہ صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا کشمیر کے کون سے علاقے سے تعلق ہے؟ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ کہاں پہ آپ نے اپنی سروسز فراہم کی؟ آپ نے بہت 3-4 سوال اکٹھے کر دیے۔ میرا تعلق دیر کوٹ آزاد کشمیر سے ہے، ضلع باغ سے، اور ابتدائی تعلیم تو لوکل علاقے کی تھی، اور بعد میں جب اسلام آباد میں 1970 میں شفٹ ہوا تو یہاں پہ کاروباری سلسلے میں پھر یہیں رہ گئے، تو یہیں سے میں نے علامہ اقبال یونیورسٹی سے میٹرک کیا ہے۔ آگے تعلیم جاری رہتی ہے، یہ تو سلسلہ ایک چلتا رہتا ہے زندگی کے ساتھ، تو ایسے میرے حالات یہاں پنڈی۔ تو سر آپ نے پھر جاب کہاں کی؟ گورنمنٹ سیکٹر سے تعلق رہا یا پرائیویٹ کام کیا یا کوئی بزنس آپ نے کیا؟ نہیں، میں نے تو شروع سے ہی فرم رجسٹرڈ کروائی آزاد سنڈیکیٹ کے نام سے، جو 1970 سے رجسٹرڈ ہے، اس کا میں باقاعدگی سے سالانہ ٹیکس پے کرتا ہوں، اور پھر پنڈی اسلام آباد میں میرا بزنس ہے، تو میں یہیں رہا۔ سر آپ نے جیسا کہ کہا کہ 1970 میں آپ اسلام آباد شفٹ ہو گئے تھے اور میٹرک آپ نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے کیا، اور یہ تحریک آپ نے کب شروع کی؟ جو کشمیریوں کی یہ تحریک ہے، کشمیریوں کی آواز آپ کب بنے؟ دیکھیں، ہم لوگ تو پیدائشی طور پہ کشمیر کے حوالے سے آوازیں اٹھاتے رہتے ہیں، چونکہ گھر میں، بازار میں، دفتروں میں، جلسے جلوسوں میں، دیہاتوں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، غمی خوشی میں مسئلہ کشمیر تو ہر ایک آدمی پیش کر رہا ہوتا ہے، تو ہم بھی سنتے رہتے تھے بچپن سے، پھر سنتے سنتے پھر خود کچھ سمجھے، پھر کچھ بولنا شروع کر دیا، پھر لوگوں کی نمائندگی کرنا شروع کر دی، تو یہ تحریک تو بچپن سے ہی ہے، اسکول ٹائم سے۔ نہیں، اسکول ٹائم سے بالکل، جیسے ہمیں پاک فوج کا جو ہے وہ شروع سے پڑھایا جاتا ہے، لیکن باقاعدہ ایک جو کام ہوتا ہے کہ آپ نے باقاعدہ کب اس کو رجسٹر کیا، کب بنایا، کون کون سے لوگ ہیں جو آپ کی تحریک میں آپ کے ساتھ شامل ہیں؟ 1965 کی جو وار ہوئی ہے، اس وقت میں گاؤں میں تھا، اسکول میں تھا، اور وہاں پہ ہم چھوٹے چھوٹے جو لڑکے تھے 5ویں 4ویں کے، ان لوگوں نے کچھ سامان اکٹھا کر کے تو ایک اسکول میں جمع کیا، پھر وہ اسکول والے دوسرے اسکول میں وہ شفٹ کرتے تھے۔ یہ تحریک تک مجھے یاد ہے۔ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا گیا، کبھی کس کے پاس گئے، کبھی کہاں کام کیا، کبھی جماعتیں بنائے، کبھی جماعتوں میں شامل ہوئے، کبھی جلسے جلوسوں میں ہوئے، تو یہ ایک سلسلہ سیاسی چل رہا ہے۔ تو سر آپ نے اپنے اس جو آپ کی جماعت ہے جموں کشمیر مسلم لیگ، اس میں کبھی الیکشن میں بھی حصہ لیا ہے یا آپ کے اس پلیٹ فارم سے لوگوں نے الیکشن میں حصہ لیا ہے؟ ہاں، بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ میں نے 1990 میں الیکشن میں حصہ لیا، وہاں آزاد کشمیر دیر کوٹ سے، اور ایک علاقے کے لوگوں کے اصرار پر، برادری کے اصرار پر، میں پیپلز پارٹی میں ان کے امیدوار کی میں مدد کی ہے، تو وہاں سے مجھے ایڈوائزرشپ ملی ہے، اور میں نے اوتھ نہیں لیا، ویسے ایڈوائزرشپ کا لیٹر میرے پاس موجود ہے، اور گیا آیا گیا۔ باقی کچھ چند لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے جنہوں نے اچھی سیکنڈ پوزیشن لی ہے، تھرڈ پوزیشن لی ہے مختلف اوقات میں۔ بعد میں پھر حالات ایسے ہو گئے کہ جماعتیں جو ہیں وہ ٹوٹ کا شکار ہو گئی، کیونکہ مسلم لیگ آزاد کشمیر میں نہیں بن سکتی تھی مسلم کانفرنس کی موجودگی میں، مگر ہم نے ہمت کی ہے جنرل حیات خان کی قیادت میں، اور ہمت کر کے تو ہم نے جنرل جو صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور جنرل جو صاحب کی ملاقات کے بعد مسلم لیگ کو باضابطہ طور پر ان کی ڈیتھ کے بعد احمد ناصر چٹھا اور اقبال احمد خان نے اس کو باقاعدگی سے ریکگنائز کیا، اور اس کے حوالے سے ہم نے جلسے جلوس بھی آزاد کشمیر میں کیے۔ سر پچھلے 3 سال سے کشمیر کی جو حالت ہے، جو جب سے کرفیو لگا ہے، اور اس سے پہلے کشمیریوں کی ایک پہچان تھی، اس کے بعد وہ پہچان بھی ختم کر دی گئی انڈیا کی طرف سے، ان سے بنیادی جو ووٹ ڈالنے کا حق تھا یا جو ان کے بنیادی حقوق تھے وہ بھی سلب کر لیے گئے، تو اس حوالے سے آپ کی تحریک نے آج دن تک کیا اقدامات کیے؟
اس کی تحریک میں ہم ہر آئے دن کوئی بھی ایونٹ ہم ضائع نہیں کرتے. ہم پریس کانفرنسیں کرتے ہیں, اس دن پہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں, جلسے جلوس نکالتے ہیں, باور کرواتے ہیں, UN کو باور کرواتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور یہ جو ایکٹ تھا 370/35 یہ کسی مسلم حکمران کا نہیں تھا, یہ مہاراجہ کشمیر نے 1927 میں یہ لاگو کیا تھا کہ کشمیر کی ثقافت, کشمیر کا جغرافیہ, کشمیر کا رہن سہن لوگوں کا اپنا ہونا چاہیے. کیونکہ تاریخ جو ہے بر صغیر کی اگر کسی جگہ کوئی لکھی گئی ہے تو وہ بر صغیر کشمیر میں ہے, کشمیر کا حصہ ہے, کشمیر کی ریاست ہے, بہت بڑی ریاست ہے. یہ تبت سے شروع ہوتی ہے تو سندھ کی سرحد تک جاتی ہے, ادھر سے افغانستان کے قندھار تک جاتی ہے. یہ 3 اس کے بڑے پوائنٹ ہیں کشمیر کی ریاست کی, اس کی تاریخ بتاتی ہے. تو لوگ تو آئے دن کرتے رہتے, پوری دنیا میں اس کا شور شرابہ ہوا ہے, لوگوں نے احتجاج کیے, پاکستان کی حکومت نے بھی کیے, لوگوں نے کیے, عوام نے کیے, اور بیرون دنیا میں جتنے لوگ کشمیر کے اور پاکستانی آباد ہیں انہوں نے مل کر یہ پروگرام کو مختلف ایوانوں تک پہنچایا ہے. مگر آج کل کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ کسی صدی ہے, اس میں وہ سنائی نہیں ہے جو پہلے کبھی آواز کسی کی ہوتی تھی تو دوسرے ممالک جو ہیں ان کے نمائندے یا وہ کوئی پوچھ گچھ کرتے تھے. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کو ہمارے جو مختلف سفارتخانے اس میں ہم گراؤنڈ ریئلٹیز کو بیان نہیں کرتے ہیں, بس جو سنی سنائی چیزیں ہوتی ہیں ہم ان کو جو ہے نا وہ بیان کر دیتے ہیں. سنی سنائی نہیں ہے, یہاں سنی سنائی نہیں ہے, چونکہ پاکستان اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ملا ہے مسلمانوں کے لیے, اور پاکستان صرف پاکستان کے رہنے والے لوگوں کے لیے نہیں بنا ہے. جب قائد اعظم مرحوم نے دورہ کیا تھا مصر کا تو وہاں عبد الناصر وہاں کے حکمران تھے, تو ان سے قائد اعظم صاحب نے کہا تھا کہ ایک ایسا ملک بن رہا ہے اس ایشیا میں جو تمام مسلمانوں کی نمائندگی کرے گا. اور جمال ناصر نے یہ کہا تھا, مسکرایا, اس نے کہا ہندی ایسا کیسا ملک بنے گا, ہماری تاریخ ہے, پیغمبروں کی تاریخ ہے, ہم یہاں پہ جدی ہے, ہماری تاریخ ہے, اور کسی کی تاریخ بن نہیں سکتی. تو قائد اعظم نے جب کہا, انہوں نے کہا دیکھیں گے, تو ہمارا یہ جو رہنما اس وقت کے تھے عظیم رہنما تھے, ان کے نقش قدم کیا, ان کی خاک بھی نہیں ہے, ہم چلے تو ہے ہی نہیں ہے. ان رہنماؤں نے یہ پاکستان بنایا تھا پورے مسلمانوں کا ایک اقوام متحدہ کی نمائندگی کے طور پہ یہ پیش کرتا. بالکل ہر ملک کی اس کے پاس نمائندگی ہوتی ہے, ہر آدمی کے حقوق ہوتے, وہ سارے لوگ نے پیش کرنے تھے. مگر وہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ وہ جو رہنما تھے وہ زیادہ عرصہ چل نہ سکے. کوئی 1 سال کے بعد, کوئی دوسرے سال کے بعد کوئی قتل ہو گیا, کوئی اس طرح ضائع ہو گیا, کوئی پھانسی چڑھ گیا, کوئی حادثہ ہو گیا. تو ایسے میں یہ پھر پاکستان کی وہ جو نمائندگی جس کے مقاصد تھے بنانے کے وہ پورے نہ ہو سکے. اب ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آ گیا وہ شعر ایک ہے کہ نیچاں دی اشنائی سے فیض نہ کسی پایا, بیل انگور دی ککر پہ چڑھائی ہر گچھا شرمایا و زخمایا. تو ایسے لوگوں کے حالات ہیں. آج وہ زبان ان کی کیا ہے, رہنماؤں کی زبان وہ ہوتی ہے, سیاسی نمائندوں کی زبان وہ ہوتی ہے جس سے قوم سیکھتی ہے, نسلیں سیکھتی ہیں. اسکولوں, کالجز میں, مسجدوں میں, جلسوں میں, جلوسوں میں, ہڑتالوں میں, خوشی میں, غمی میں وہ بولی جاتی ہیں. فلانے نے ایسے کہا, فلانے نے ایسے کہا. آج تو ایک دوسرے کی وہ گالیاں دیتے ہیں. آج ہم یہ سنتے ہیں کہ سینیٹر کے ساتھ ایسی حرکت ہو گئی ہے, دوسرے کے ساتھ ایسی حرکت ہو گئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں بحیثیت کارکن, بحیثیت ایک انسان, کہ بھائی میرے میں اور دوسرے انسان میں کس چیز کا فرق ہے جو کہ مجھے آپ اٹھا رہے ہیں, اجاگر کر رہے ہیں, اور دوسرا ویسے کا ویسے ہے, وہ خوشی بنا رہا ہے. تو ایسے حالات میں پاکستان کا نظام جو ہے نا یہ بہت خطرناک حالت میں پہنچ چکا ہے. ایک نمبر 1 ہم مقروض ہیں, دوسرے نمبر ہمارے ملک کے اندر کوئی سہولت نہیں ہے, کوئی کاروبار نہیں ہے, کوئی معاملات نہیں ہیں. اور پاکستان کے اندر, پاکستان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. خطے کے اندر اگر کوئی ملک اگر ہے تو وہ پاکستان ہے, جو ایک ایٹمی قوت بھی ہے اور یہ ایک نمائندگی بھی کر رہا ہے. ہمارے جتنے چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں, بڑی ریاستیں جو بھی ہیں, پیسوں سے ملک نہیں بنتے. ملک بنتے ہیں آئیڈیا سے, نظریات سے, قربانیوں سے, طاقت سے,
بنتے ملک، یہ ملک ایسا بنا ہے، تو اس کے لیے ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، مگر کاش کہ ہم آگے وہ چلا نہیں سکے، اور مجھے ہمیں آنے والے وقت میں بھی کوئی اچھا رہنما یا پارٹی یا سلوگن یا نظریات پیش کرنے والا نہیں نظر آ رہا۔ سر آپ کی جو تحریک ہے اس کی فیوچر کے پلانز کیا ہیں، کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت کم ہے؟ خصوصی طور پہ پاکستان اور ہندوستان ایک لائن ڈکلیئر کریں، ایک علاقہ کو سامنے رکھیں، اور یہ جو مصنوعی LOC ہے اس کا خاتمہ کریں، تاکہ ہم اپنی نسل کو سمجھا سکیں اور ہم ان سے رائے لے سکیں پوری قوم سے کہ بھئی ہمیں کیا کرنا چاہیے، ادھر رہنا چاہیے، ادھر رہنا چاہیے، کس کے ساتھ رہنا چاہیے، نہیں رہنا چاہیے تو پھر کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ اس کا تو کوئی ہمیں موقع دے نہیں رہا۔ اگر اقوام متحدہ چاہے تو ایک ہفتے کی چھٹی کرا لے اور یہ سارے لوگوں کی رائے وہ لے لے، آزاد کشمیر کے لوگوں کی بھی لے لے، گلگت بلتستان والے لوگوں کی بھی لے لے، اقصی چین والوں کی بھی لے لے، جموں کشمیر جو ہندوستان کے پاس ہے ان کی بھی رائے لے لے، اور رائے لینے کے بعد وہ کوئی فیصلہ کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ تو چند گھنٹوں کا، چند دنوں کا ہے، اور یہ لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو انہوں نے قربانی کا بکرا بنا کے اپنے جو اسلحہ ساز فیکٹریاں جو مالک ہیں جو تجارت کرتے ہیں، چونکہ ہندوستان سب سے بڑی مارکیٹ ہے، اسلحے کی مارکیٹ بھی ہے، اس میں بے شمار دیگر معاملات بھی ہیں، تو وہ ہندوستان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ ہندوستان کے دباؤ کی وجہ سے، بڑا پن کی وجہ سے، اس کی ناانصافیوں کی وجہ سے کوئی ہماری حمایت نہیں کر رہا ہے۔ ہم تو یہ اللہ کے آگے یہی دعا کر سکتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ کوئی ایسا نظام بھیج جیسے امتیں پیچھے ختم ہوتی گئی ہیں دباؤ کی وجہ سے، غالبانہ قبضے کی وجہ سے، قتل و غارت کی وجہ سے، لوٹ مار کی وجہ سے، ایسا کوئی فوری طور پہ نظام یہاں بر صغیر میں بھی نازل کرے، تاکہ یہ چھوٹے چھوٹے جو آزادیاں ہیں جنہوں نے سلیپ کر کے رکھی ہوئی ہیں غلامی میں، یہ خاتمہ ہو جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مہربانی اگر حکومت پاکستان کرے، پاکستان کو آزاد کشمیر کا ساتھ ملانے سے نقصان ہے۔ آزاد کشمیر کے جو کشمیری ریاست جموں کشمیر کے معاملات ہیں، یہ ان کے عوام کے حوالے کریں تاکہ وہ بہتر طور پہ اپنا مقدمہ پیش کر سکیں دنیا بھر میں، اور اب وہ بتا سکیں کہ یہاں ظلم ہوا، وہاں یہاں زیادتی ہو رہی ہے، اس کا مداوع ہو سکے۔ دوسرا آدمی کوئی پیش نہیں کر سکتا، دوسرے کو کیا لگے وہ بائیں ٹانگ میں لگی ہوئی ہے یا دائیں ٹانگ میں لگی ہوئی ہے، انہوں نے کاغذ لکھا، ٹائپ کیا اور پھینک دیا، آگے والوں نے دیکھا اور اٹھا کے ٹوکری میں پھینک دیا، ایسے قوم تباہ برباد ہو گئی۔ بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائی، اور یہ میری چند ایک باتیں آپ نے نوٹ کی ہیں یہ، اور اس میں باور کروائیں گی آپ انشاءاللہ العزیز عوام میں، بے حد میں مشکور ہوں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ جی، آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیت موجود تھے، قائد تحریک کے جموں کشمیر مسلم لیگ راجہ محمد آزاد خان صاحب۔ ہم نے ان سے ان کے حوالے زندگی جانا اور کشمیریوں کے لیے ان کی جو خدمات ہیں اس کا ہم نے ایک مختصراً ان سے جو ہے وہ تجزیہ لیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنے میزبان اقرا لیاقت کو دیجیے اجازت، اور مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہمارا چینل ہے، اس کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ انفو نیوز نیٹ ورک کی ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔